ٹھیک ہے. اور ابھی آپ لوگ کسی کا جانزیب کا ہاتھ رائزڈ ہے. آپ مجھ سے کوشچن پوچھو. 1 بائی 1 میں آپ لوگوں کے کوشچن کے آنسر کرتی ہوں. جی میم، جیسا کہ میں نے نا سائیکالوجی کی فیلڈ میں آنے سے پہلے بہت سے ہاسپٹل میں گیا ہوں اور میں نے پوچھا سائیکالوجسٹ کے بارے میں. تو ہوں انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ میڈیکیشن بھی کر سکتے ہیں اگر آپ اس میں ہوں کورسز کریں اور آپ اور اسٹڈی ہوں کریں، ہوں اور پھر آپ کے نام کے ساتھ ڈاکٹر بھی آ سکتا ہے. تو یہ ہوں اس کا آپ بتا دیں. اچھا بچے، میں آپ کو بتاؤں کہ آپ دیکھیں بینگ اے نیوٹرل آبزرور. ٹھیک ہے سمیہ، میں کرتی ہوں. مجھے یہ چیز دیکھیں، میں کسی چیز پہ فوکس یا امپسائز کر رہی ہوں نا، تو میں اپنی آبزرویشن کے لحاظ سے دیکھ رہی ہوں. دیکھیے، اب آپ نے کہا کہ آپ نے وزٹ کیا ڈفرینٹ پلیسز کو، اور وہاں جا کے انہوں نے آپ کو کہا کہ آپ جو ہے وہ بڑی اچھی فیلڈ ہے، ڈاکٹر بن سکتے ہو، لوگوں کو میڈیسن پرسکرائب کر سکتے ہو. دیکھو، ڈاکٹر بننا میں یہ سمجھتی ہوں آج کل کے دور میں لوگ کہتے ہیں بڑا وہ ہوگا، لیکن لوگوں نے بڑا ایزی بنا لیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہ جو ہوتے ہیں کیا اسے کہتے ہیں، ایک تو ایم بی بی ایس. دیکھیں، ایک پراپر پروٹوکول ہے نا. جب آپ فورن میں جاتے ہو، وہاں دیکھتے ہو کہ لوگ ہر چیز کا، ایون کہ پاکستان کے اندر بھی ہر چیز کی ڈیمانڈ ہے. ایک کرائٹیریا ہے جس کو آپ فلفل کرتے ہو، دین آپ کے ساتھ کوئی ایک ٹائٹل لگتا ہے. آپ اتنے پہلے ہوتا تھا نا کہ آپ بی ایڈ کرو گے تو یو آر ایلیجیبل فار ٹیچنگ. تو ہر چیز کی کیٹیگری ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں، ٹو بی ہونیسٹ، کہ جس چیز کے اندر ہمارا نالج ہے یا ایکسپرٹیز ہے اسپیسیفکلی، تو ہم اسی چیز کو ہی اپنا پروفیشن، پیشن اور اپنی وہ فیلڈ اور جو بھی ہمارا ہے، ہم اسی کو ہی لے کے چلیں گے نا. اب ہمارے پاکستان کے لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہ مکسچر بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے. کورسز صرف کورسز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کورسز سے آپ کو ایک سرفیس لیول کی انفارمیشن ملتی ہے. اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ دیکھیں، میڈیسن صرف بایولوجیکل آپ کی باڈی پہ کام کرتی ہیں. ایک سائیکیٹرسٹ کبھی بھی اس طرح سے سائیکالوجسٹ کی سروسز نہیں مطلب کہ کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ اس نے 4 سال کے اندر نہیں پڑھا کہ کس طرح سے، اور مطلب کہ جس طرح سے کچھ اگر آپ پڑھتے بھی ہو نا، تو اللہ پاک نے آپ کو وہ ایک انسائٹ دے دی ہوتی ہے ریلیٹڈ ٹو یور فیلڈ. ٹھیک ہے، اب میں یہ آپ لوگ بٹھاؤ ایک سائیکیٹرسٹ کو اور ایک سائیکالوجسٹ کو، اور دیکھو کہ ان کی اسیسمنٹ کے اندر کتنا ڈفرینس ہے. اب آپ مجھے بتاؤ، کیا ایک سائیکیٹرسٹ اچھے سے اسیسمنٹ کر کے اس کی تھیراپی، اس کی کاؤنسلنگ کر سکتا ہے؟ ایک ڈاکٹر آپ کو کتنے میکسیمم منٹس دیتا ہے؟ یہ چیزیں جتنا بھی مکسچر بنتا ہے، ان میں انسان کنفیوز ہوتا ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارے اندر ہماری یوتھ کو بہت زیادہ چیزیں اٹریکٹیو اور گلیمرائز کر کے دکھائی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ انٹریکٹ ہو کے ڈفرینٹ چیزوں کے اندر انوالو ہوتے ہیں، اور ہوتی ان سے مطلب ساری نہیں ہو پاتی ڈیفینیٹلی، اور پھر مطلب مکسچر بنتا ہے. اور آپ لوگوں کو میں یہی سجیسٹ کروں گی کہ آپ لوگ جو ہیں وہ کریں، اپنی اسی فیلڈ کے اندر رہیں، اسی کو آئیڈینٹی بنائیں، اور اسی کے اندر جو ہے جو اس کی لمیٹیشنز ہیں انہی میں رہیں. آپ کا پرسنل نالج، اب جیسے مجھے پتا ہوگا سر درد کے لیے کون سی میڈیسن ہے، اسٹمک کے لیے کون سی ہے، تو وہ میرے اپنے یوز کے لیے ہے. ٹھیک ہے، میری اپنی ہے کہ چلو ٹھیک ہے، اگر میری اپنی کوئی ٹیکنیک ہے، مجھے اس چیز سے آرام آ رہا ہے، تو وہ میرا اپنا ہے. میں کسی دوسرے کو ریکمینڈ یا پرسکرائب کر کے رسک نہیں لے سکتی. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں ہیں. نیو اسٹوڈنٹ ہے کاش، پتہ نہیں کیا نام ہے آپ کا، ہینڈ رائزڈ ہے، پوچھیں. ہیلو، جی جی بولیں. کی آواز آ رہی ہے؟ جی ہیلو. آ رہی ہے. جی آ رہی ہے، بولو. ممی ابھی جیسے میں آپ سے پوچھ رہا تھا کہ ابھی دیکھیں ایک مہینہ باقی ہے میٹس میں نا، تو ہوں پریپریشن وغیرہ یہ لائک ہینڈ نوٹس وغیرہ صحیح ہے، انہیں سے تیاری کرنی چاہیے، تیاری ہو جائے گی ان سے؟ آپ بڑی ہوئی آپ کیا کہتی ہیں؟ اچھا، جب بھی آپ لیکچر اوپن کریں، سب سے پہلے آپ کی پرائورٹی لسٹ میں ہونا چاہیے وہ سبجیکٹ جن کے لیکچر لینا ضروری ہے. آپ سب سے پہلے ان لیکچرز کو اوپن کریں، ساتھ میں ان کے ہینڈز آؤٹ اوپن کر لیں. آپ کے ڈاؤن لوڈ سیکشن کے اندر اسی ہی ویڈیو کے ریلیٹڈ ہینڈز آؤٹ موجود ہے، ریڈنگ مٹیریل بھی موجود ہے. آپ ہینڈز آؤٹ کو ڈاؤن لوڈ کریں، اپنے ڈیسک ٹاپ کے سامنے رکھیں، اور ویڈیو سنیں، اور ساتھ ساتھ دیکھیں گے وہ کس طرح سے پڑھا رہے ہیں. یہ 2 بیسک آپ کی چیزیں ہیں جن سے آپ اچھے سے تیاری کر سکتے ہو اور اچھا CGPA لے سکتے ہو. اچھا، ایک مہینے پہلے مطلب ہو سکتی ہے نا تیاری؟ مطلب ابھی ٹائم ہے؟ ہاں جی، ابھی ہی ٹائم ہے جس میں آپ اچھے سے پڑھ سکتے ہو. میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ جب میرا سیمسٹر ہوتا تھا نا، مطلب ونٹر کا، تو میں 7 سبجیکٹ آرام سے رکھتی تھی، اس ہوپ کے ذریعے کہ مطلب ٹائم زیادہ ہوتا ہے رات کے وقت،
مطلب موسٹلی کئی دفعہ لمبی لمبی راتیں ہوتی ہیں تو انسان کو نیند نہیں آتی، تو بہتر ہے کہ آپ انسٹیڈ آف دوسری رینڈم چیزیں کریں، آپ پڑھ لیں، اچھی تیاری ہو جائے گی۔ اوکے، تو مطلب کوئی آئیڈیا ہے کہ مڈس میں مطلب کتنے چیپٹرز آتے ہیں؟ obviously سارے تو آئیں گے نہیں، مطلب مڈس میں کتنے اچھا چیپٹرز آئیں گے ایک کورس میں میں اگر آپ کو دیکھا جائے؟ بتاؤں کہ پہلے 1 سے 22 آتے تھے، اور اس سے پچھلی دفعہ 1 سے 18، اور ابھی جو ہیں وہ ویو نے اسکیم چینج کی ہے پوری ہی، اسائنمنٹ اسکپ کی ہیں، کوئز آئیں گے۔ اب ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے لیے اسپیسیفائی کرے، اگر انہوں نے سلیبس اسپیسیفائی کیا یا کم کیا یا زیادہ کیا تو وہ آپ کو انفارم کریں گے، آپ کو پراپر اناؤنسمنٹ آئے گی۔ مطلب ہاف سلیبس ہی آتا ہے نا، میں فائنلز میں برا آئے گا، ہاں مڈس جی، میں میرے خیال سے ہاف ہی آئے گا۔ ہاں جی، مطلب آپ لوگوں کے گولز یہ ہونے چاہیے کہ اپنی طرف سے دیکھیں، ابھی جتنا آپ کر سکتے ہو نا کرو، جتنا ٹائم ہے جیسا ہو سکتا ہے آپ اس کو کرو، اور ڈیٹ شیٹ آپ نے بہت اچھے سے سوچ سمجھ کے بنانی ہے تاکہ آپ میکسیمم تیاری ان دنوں میں بھی کر سکو، ٹھیک ہے؟ اور پھر یہ ہے کہ ابھی بیس بنانے کے لیے، کوسچن سمجھنے کے لیے لیکچر سننے کی کوشش کریں، اینڈ پہ جب مائنڈ اپ نہ ہو سکے تو شارٹ لیکچر لے لیں، لیکن میں آپ لوگوں کو سمجھے کہ 2 یا 3% سجیسٹ کروں گی شارٹ لیکچرز۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جیسے کہ ابھی ڈیٹ آئی ہے 12 دسمبر مڈس کی، ٹھیک ہے؟ تو جو ایگزامز ہوتے ہیں مطلب وہ اسی دن سے اسٹارٹ ہو جاتے ہیں؟ ہاں جی، بہت کم چانسز ہوتے ہیں کہ وی یو جو ہے وہ اپنے کیلنڈر کو چینج کرے، موڈیفائی کرے، جیسے کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ بارشیں ہونے لگ پڑتی ہیں، یا مطلب کہ کنٹری کے کس طرح کے حالات ہوتے ہیں تو تب وہ نوٹیفائی کرتے ہیں، ادروائز کیلنڈر سیم ہی رہتا ہے، دسمبر کے اندر ہی آپ کے جو ہے مڈ ٹرم ہو جائیں گے، اور کیونکہ فیب دیکھیے میں آپ کے میرا جو ہے نا، میں ایکچولی لائک میں پاکستان میں نہیں ہوتا، میں پاکستان سے باہر رہتا ہوں، تو مجھے مطلب اپنا اسکیڈول کنفرم کرنا ہے، مجھے بہت ساری چیزیں دیکھنی ہے، فلائٹس وغیرہ یہ وہ، تو لائک مجھ سے آپ سے ایڈوائس لینا چاہ رہا ہوں کہ اگر میرے دیکھیں 12 دسمبر سے اگر ایگزام اسٹارٹ ہوتے ہیں تو میں 6 یا 7 دن کے لیے آؤں گا، تو مجھے مطلب میں اپنے اسکیڈول مطلب کس طرح میں پلان کروں؟ نہیں میں تو یہاں پہ آپ ایک چیز ایڈ جی کریں ٹھہر کریں۔ ایک سیکنڈ بعد جس طرح سے کاشان بھائی آپ پوچھ رہے ہو نا، یہ 12 سے آپ کو 2 ویکس ملیں گے ایگزامس کے لیے، ان میں آپ نے خود اپنی ڈیٹ شیٹ بنانی ہوگی، اس میں آپ اپنی اویلیبلٹی دیکھ کے خود ڈیٹ شیٹ بناؤ گے، تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کے لیے، وہ آپ کو ٹائم بھی اپنی مرضی کا آپ رکھو گے، ڈیٹ شیٹ بھی اپنی مرضی سے آپ بناؤ گے۔ مطلب 12 سے اگر اسٹارٹ جی جی کروں مطلب میں 12 آ سکتا ہوں، لائک 12 سے میں بھی آ کے پہلا پیپر دے سکتا ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے؟ آپ 12 کو بھی آ سکتے ہیں، آپ کو 2 ویک پہلے تقریباً یا 1 ویک پہلے ڈیٹ شیٹ کا لنک اوپن ہوگا، وہاں پہ ڈیٹس ہوں گی، کیوں آپ واپس چیک آنا ہے پاکستان، آپ وہاں پیپر دے سکتے ہو؟ نہیں میں یہاں بیٹھ کے پیپر نہیں دے سکتا، مجھے پاکستان میں آنا پڑے گا، سائیکالوجی میں یہ چیز نہیں ہے، میں نے کون پوچھا کون سا یہاں کنٹری بیٹھ ہے کے میں پیپر نہیں دے سکتا، سائیکالوجسٹ کو اوورسیز الاؤ نہیں ہے۔ الاؤ نہیں ہے، الاؤ نہیں ہے، ہاں یہی تو مسئلہ ہے۔ پاکستان جانا چاہتا مائک آف کر دے کاشان۔ جی کامی بھائی آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے، کامی خان۔ جی اچھا، میں یہ کہہ رہی نا میم کہ میں نے نا اس سیمسٹر میں نا انٹرنشپ رکھی ہے، میرا پروجیکٹ ہے 499A اینڈ ایکٹیو سٹیزن شپ ہے، اور ٹھیک ہے، میں نے کہا شاید یہ بہت میرے لیے برڈن ہوگا، تو پھر میم میں نے 2 سبجیکٹس نا اسکپ کر دیے، 409 پازیٹیو سائیکالوجی اینڈ نیکسٹ ہے PSY 632 کاؤنسلنگ والا ہے آئی تھنک، تو میں نے یہ سوچا کہ یہ شاید انٹرنشپ جو ہے وہ بہت برڈن والا کام ہے، تو میں نے اسکپ کر دیا اس کو، تو آپ کے یہ یہ 2 سبجیکٹ لگانے سے آپ کا سیمسٹر ایکسٹرا لگے گا؟ یس میم، کیونکہ اس کے بعد ایک اور پروجیکٹ ہے 499B۔ آپ کی کورس ایگزمپشن ہوئی تھی؟ یس، بیچلر کے بعد میں اچھا، ہوئی تھی۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک، اچھا تو یہ مطلب کہ آپ ایکسٹرا سیمسٹر لگائیں گی تبھی آپ کے یہ سارے کور ہوں گے ایزیلی، ایسا ہی ہے؟ یس اچھا ابھی مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کیونکہ اکٹھے کویشچن پوچھا ہے، پروجیکٹ کا بھی اور ACP کا بھی، اور آئی تھنک اس کا پوچھا ہے انٹرنشپ کا بھی، تو میں جی پہلے کس کو کلیریفائی کروں؟ نہیں، بٹ میں یہ آپ سے کہہ رہی ہوں نا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو میں نے 2 سبجیکٹس جو ہے نیکسٹ سیمسٹر میں کر دیے، یہ میں نے اچھا کیا کہ نہیں ایزیلی اسی سیمسٹر میں کر لوں، آپ کیا کہتی ہیں؟
یہ جو آپ نے ڈیسیجن لیا ہے یہ بہت اچھا ہے، اس لحاظ سے کہ میں نے بھی اپنے لاسٹ سیمسٹر کے اندر 2 سبجیکٹ رکھے تھے، اور اس کے پیچھے میرا یہ تھا کہ چلو ایک امید سی ہوتی ہے لاسٹ سیمسٹر میں انسان کو کہ 2 سبجیکٹ ہیں، آرام سے پڑھ کے 15 دن ہوتے ہیں تو اچھے سے پڑھ کے ہم ان کے اندر 4 CGPA لا کے اپنے CGPA کو بہتر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو دس از یور رائٹ ڈیسیجن. آپ اس کو کیونکہ اگر تو صرف آپ کے 2 سبجیکٹ ہوتے اور آپ کے پاس کریڈٹ آورز بھی ہوتے تو میں اور آپ کا سیمسٹر ایکسٹرا نہ لگنا ہوتا تو میں آپ کو یہی کہتی کہ کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ ایک سبجیکٹ کی وجہ سے اسٹوڈینٹس جو ہیں ان کو کریڈٹ آورز ملے ہوتے ہیں، لیکن اپنا برڈن کم کرنے کے لیے وہ کرتے ہیں کہ نہیں بھی ہم ایک سیمسٹر لگا لیں گے. تو میں آپ کو بتا دوں کہ صرف اور صرف کنسسٹنٹ رہنے سے، چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے سے اور ایکٹیو رہنے سے آپ جتنے بھی مشکل کام ہے نا، یہ ہمارے بیچ کے وہ اسٹوڈینٹس جو کہ کافی لیزی تھے، نہیں کر سکتے تھے چیزوں کو، جب ان پہ برڈن پڑا تو لاسٹ سیمسٹر میں انہوں نے پڑھا بھی ہے، تھیوری والے بھی کیے ہیں اور یہ 3 پریکٹیکل کام بھی کیے ہیں. ٹھیک ہے، تو اتنی مشکل نہیں ہے، بس وہی ہے نا، یا تو بچوں کو ڈرایا جاتا ہے یا پھر بہت وہ گلیمرائز کی جاتی ہے چیزیں. تو جو سنی سنائی چیزیں ہوتی ہیں وہ ڈفرینٹ ہے اور پریکٹیکل کام جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے، مشکل نہیں ہے. اچھا، اور سسٹر ایک اور بات مجھے آپ یہ بتائیں کہ انٹرنشپ پہ میم کہاں پہ مطلب کہ ہمارا پوائنٹ پکڑتی ہیں کہ یہاں پہ آپ نے غلط کیا ہے؟ مطلب ہماری انٹرنشپ ہے اور مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے کہ شاید بہت ہی مشکل کام ہے، اور اس ٹینشن نے نا بس مار دی ہے، صحیح زیادہ اتنا ٹینشن لے رہے ہیں ہم اس وجہ سے. دیکھیں کیا ہوگا ٹینشن لینے رپورٹ کی میں؟ ضرورت نہیں ہے، آپ کے پاس آپ کا جو ایک اثاثہ ہے وہ ہے آپ کا DSM-5. ٹھیک ہے، اوکے. جو سائیکالوجسٹ ہیں ان کے پاس DSM-5 ہی ہوتا ہے، جو کہ جس کے بیسس پہ وہ کلینکل چیزوں کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور جو اسٹوڈنٹس ہیں وہی اسی کے اوپر پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اسی کو ہی اپڈیٹ بھی کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ بہت سے اسٹوڈنٹس ہیں، آپ نے اتنا سا مائنڈ میں رکھنا ہے کہ ہم نے BU کے 3 کریڈٹ آورس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے یہ سبجیکٹ کرنا ہے. ڈونٹ گو فار ڈیٹیل سیشنز اور کہو کہ ہم کسی ادارے میں جا رہے ہیں، وہ ہمیں DSM-5 پڑھا رہے ہیں، ہمیں ٹیسٹنگ پڑھا رہے ہیں، یا ان کی کوئی NLP کے یا ہائپنوسس کے کورسز ہیں وہ ہمیں سکھا رہے ہیں. نو نیڈ ٹو ڈو دس. مطلب کہ یہ چیزیں نہ کریں. کیوں؟ کیونکہ آپ کی کسی بھی ادارے میں اگر آپ جا رہے ہو وہاں جا کے ان کو بتاؤ کہ میم ہم BU سے ہیں، ہمارے 3 کریڈٹ آورز ہیں، ہماری یہ انٹرنشپ ہے، آل دیز آر ریکوائرمنٹس آف اوور سبجیکٹ، یا جو بھی چیزیں ہیں ہماری اسائنمنٹس آئیں گی، ان کی ڈیو ڈیٹس ہوگی، اس کے اندر ہم نے 2 کلائنٹس لینے ہیں، نیوروٹک کیسز ہونے چاہیے، ایک میل ایک فیمیل، جس میں ہمیں جو ہے وہ ان کا ہسٹری لینی ہے. ہسٹری میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے کلائنٹ کو کیا سمپٹمس ہیں، کیا وہ بتا رہا ہے. ایک ویری جرنل سی ہوتی ہے، لیکن سم ہو آپ سمجھ لو کہ ایک اسپیسیفک اس طرح سے ہوتی ہے کہ جب ہم کلائنٹ کے اوپر رپورٹ بناتے ہیں. ٹھیک ہے، تو مشکل نہیں ہے. آپ جو بھی آپ کی چیزیں ہیں آپ ان کو جہاں پہ بھی جا کے کر رہے ہو ان کے کورسز کو یا ان کی تھیوری کو کہو کہ تھوڑا سا آپ ہولڈ آن رکھیں، ہم ڈگری کے بعد بھی ان چیزوں کو سیکھیں گے، لیکن ابھی جو ہے ہمیں صرف 2 کیسز دیں، بے شک وہ پہلے کے ہوئے پڑے ہیں، ہمیں دیں، ہمیں بس گائیڈ کریں. اور آپ اس طرح کے کوئی انزائٹی کے، ڈپریشن کے کوئی سے 2 کیسز لوں، ان پہ تھوڑا سا کام کر کے، اور ود دی ہیلپ آف سپرویژن جو کہ وہاں کا کلینکل سائیکالوجسٹ ہے. ٹھیک ہے، وہ سامنے بیٹھا ہو، آپ بھی ہو، اور وہ کلائنٹ بھی موجود ہو، بے شک وہ ہسٹری لیں یا آپ لے لو. ٹھیک ہے، لیکن آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہونا چاہیے. میم وہ نہیں دے رہے نا پیشنٹ، وہ ہمیں نہیں دے رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ پرائیویٹ ہے نا، مطلب کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو کیسے دیں، ابھی آپ نے مطلب کہ ابھی آپ نے کچھ سیکھا نہیں ہے اور ہم آپ کو پیشنٹ نہیں دے سکتے. انہوں نے مجھے اسٹارٹ میں بتا دیا تھا کہ جو بھی اگر آپ کو انفارمیشن لینی ہے آپ مجھ سے آ کے بات کریں، بٹ ہم آپ کو پیشنٹس نہیں دیں گے. میں اچھا، نے کہا آپ کس ٹھیک. سٹی سے ہو اور کون سا آپ کا میں ہاسپٹل؟ اسلام آباد سے ہوں، اور یہ معروف انٹرنیشنل ہاسپٹلس، اور یہاں پہ میں نے پیڈ پے کیا ہے، اور بٹ یہ کہہ رہے آپ کا ہیں کہ نام نہیں. کیا ہے ویسے؟ نام کیا ہے میرا آپ کا؟ میرا نام سائمہ ہے. سائمہ آپ سے میری کافی ڈیٹیل میں بات ہوئی تھی. میں نے تو ابھی بھی اسلام آباد کے اور یہاں کے لوگ خود مجھے کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم اسٹوڈینٹس کو گائیڈ کریں گے، اگر آپ ان کو بھیجتے ہیں تو ان کو کوئی ایشو ہوتا ہے تو ہم اس کو مزید کنسرن کریں گے. اور آئی تھنک میں کافی دفعہ بتا بھی رہی ہوتی ہوں، تو کیا ایشو ہے پھر؟ میں آپ کو نہیں نا نا. سیشن کے بعد پورا ڈیٹیل میں گائیڈ کرتی ہوں. ٹھیک ہے، ہاں چلیے سیشن کے ٹھیک ہے بعد. پھر ٹھیک ہے ہاں، اوکے. سیشن کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں. باقی کسی کا ہے کوشچن تو بتائیں.
अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा एक क्वेश्चन है। जी। अब हम हिस्ट्री और सिस्टम पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूँ उसको, हाँ। हिस्ट्री और सिस्टम ऑफ साइकोलॉजी। हम्म। तो उसमें हिपोक्रेटिस को नहीं टच किया हुआ है। इसको अरिस्टोटल को और प्लेटो को और सुक्राटिस को पढ़ा है ना। अ, और दूसरे में हिपोक्रेट्स को पढ़ रहे हैं। और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इसकी ये जो सारी हिस्ट्री है और जगह हमें बता रही है, और इसकी जो डेट्स है, जिसने क्या क्या एक्टिविटीज की है, इसको कैसे मेमोराइज करें इजीली। तरीका क्या है कि मुझे एक एक की कंट्रीब्यूशन में थोड़े दो तीन पॉइंट्स याद हो जाए और इसकी जो सीक्वेंस है वो याद हो जाए। मेरा ये क्वेश्चन है एक। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ कि मेरे हर सब्जेक्ट के साथ एक स्टोरी जुड़ी हुई है, चाहे वो बहुत सक्सेसफुल ना हो लेकिन इंटरेस्टिंग ज़रूर होगी। ठीक है। हिस्ट्री एंड सिस्टम ऑफ साइकोलॉजी कोविड के दौरान मैंने पढ़ा था। ठीक है। और मेरा भी यही था कि भाई हिस्ट्री नहीं याद होती है, क्या करें, कैसे होगा, एमसीक्यूज आते हैं काफ़ी। तो सबसे पहले मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अगर अभी आप पढ़ रहे हो, ठीक है, तो सबसे पहले हाइलाइटर पकड़ लें। ठीक है। और जो भी लेक्चर करते हैं, जो भी चीज़ है उसको हाईलाइट कर लें। ठीक है। मुझे पता है कि उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हाईलाइट हो जाएंगी। ठीक है। और इसका ये है कि आप जितना उसको गो थ्रू कर सकते हैं वो करें। आई नो कि जितना भी करें तो फिर भी हिस्ट्री है नहीं याद रहती है। तो मज़ीद इसके लिए ये है कि आप इसके जो हैं वो स्पेसिफिकली इसकी क्विज़ देखें, क्विज़ की वीडियोस देखें। वहाँ से मुझे वैसे वहाँ से जल्दी याद हो जाता था, क्योंकि क्विज़ के अंदर टू द पॉइंट वो बात पूछी भी होती है, तो इजीली वो वहाँ से हो जाता है। एमसीक्यूज इसकी जो फाइल्स हैं वो आप रीड आउट करें, और यूट्यूब से इसके जितने भी मिड टर्म के हैं, पुराने हैं, नए हैं, तो इस तरह से हो जाएगा। सही है जी। और दूसरा, इस सेशन के हवाले से मैंने है, ये बहुत ज़बरदस्त सेशन है, और टाइम भी अगर हम 1 घंटा है तो ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आप इसको रखते जनरल सेशन तो हमारा 1 घंटा ज़ाया हो जाता है, क्योंकि सारी चीज़ें प्रेजेंट की नहीं होती। कि हमारा ये हम्म। इशू है, जो जिस तरह एक बहन ने अभी पूछा तो बहुत अच्छी तरीके से उसने क्वेश्चन की ना। तो अगर हम हम्म। प्रेजेंट की चीज़ों को डिस्कस करें, तो जो मुझे ये मसला है, इस चीज़ में मसला है, इस हम्म। क्वेश्चन में मसला है, तो ये बहुत अच्छा होगा। अगर रदर ये हम मैंने कहे शायद कि आप मैं। तुमको आप लेट आए हैं ना, तो मैंने आपको बताया नहीं होगा कि ये जर्नल डिस्कशन का था। मैंने पूल जनरेट किया था, ज़्यादा स्टूडेंट्स कह रहे थे कि जर्नल डिस्कशन का रखें, तो मैंने इंटर्नशिप सही है। वालों को नहीं, काफ़ी टाइम से उनको फैसिलिटेट नहीं किया था। मेरा वो ग्रुप सही है। सुनसान पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा चलें अगर वो लोग भी आ जाते हैं तो अच्छा हो जाएगा, उनसे भी बात हो जाएगी। ठीक है। ठीक है जी, ओके। हाँ, आपका क्वेश्चन कोई भी किसी भी का क्वेश्चन क्लियर हो गया है, तो वो अगर मीटिंग लेफ्ट करना चाहते हैं तो यू आर नॉट बाउंड, यू मे लेफ्ट। ओके। क्योंकि हमने इसको बस 45 मिनट का, 30 मिनट का थोड़ा सा करना है, ताकि बस एक थोड़ी इंट्रोडक्शन हो जाए। हुरैन, बोलें बच्चे। यस मैम, आई हैव अ क्वेश्चन कि मैं ज़रा बिल्कुल ही न्यू हूँ, अभी मुझे बिल्कुल बेसिक भी नहीं पता रिचुअल से। तो मैम मैं आपसे सिर्फ काइंडली ये जानना चाहती थी कि आप बता सकती हैं हमें गाइड कर दें कि स्केड्यूल हम अपना डेली बेसिस पे कौन कौन से सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटी दें और कैसे स्टडी स्केड्यूल बनाएं, और मिड टर्म में कैसे पेपर पैटर्न कैसे होता है, कहाँ से चीज़ें आती हैं, क्वेश्चंस वगैरह, ये सब कुछ कैसे होता है, कि अगर आप थोड़ा-सा गाइड कर दें हमें प्लीज़। जी जी, मैं ज़रूर गाइड करूँगी, लेकिन मुझे ज़रा आप लोग में से कोई बताना पसंद करेगा कि अभी तक माशाल्लाह से 2 हफ्ते गुजर चुके हैं, आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोगों की अपनी स्ट्रेटजीज क्या हैं, डेली आप लोग कर क्या रहे हो, ताकि मुझे पता चले, देन आई विल सजेस्ट। मैम लेक्चर्स ले रहे हैं, हैंड आउट रीड कर रहे हैं, बट समझ नहीं आ रहा है कि चीज़ें पेपर पैटर्न कैसे होगा, कैसे क्वेश्चंस आएँगे, क्या-क्या होगा, तो इसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। तो बस आपसे ये गाइडेंस चाहिए। लेक्चर्स ले रहे हैं, एक दिन में कितने लेक्चर्स ले रहे हैं, मैक्सिमम कोई स्टूडेंट कितने ज़्यादा ले रहा है एक दिन के अंदर? आई आप थिंक 3 to 4 लेक्चर्स। 3 लेक्चर कौन कौन ले लेता है दिन में आराम से?
मैम मैं सब लेता हूँ जितने भी आते हैं, जी जितने भी आते हैं ना मैम लेक्चर में सब लेता हूँ। अच्छा, एक दिन के अंदर 2 या 3 लेक्चर कोई है जो लेता हो, कंप्लीट लेक्चर सुनता हो या लेक्चर को पढ़ लेता हो? जी मैम, इजीली कवर हो जाता है एक दिन में 2 से 3 बस लेक्चर ना। 2-3 लेक्चर्स बुरहान और कवर टू बताइए थ्री कौन है जो मैं भी नाम भूल लेता हूँ, सकता हो? कोशिश करता हूँ। गुड गुड, ठीक है। मतलब माशाल्लाह से हमारे पास 3 लोग हैं, 3 से 4 लोग हैं जो कि वीडियो लेक्चर्स को ले रहे हैं, ठीक है। देखिए पास में मैं भी ले रही हूँ जी 2 से मतलब मेरे पास भी जो मेरे लेक्चर से डेली बेसिस के जो लेक्चर्स हो ना तो मैं वो डेली अटेंड कर लेती हूँ सब। गुड, सही हो गया। अच्छा, मैं आती हूँ, कुछ प्रोडक्टिव बातें करते हैं, जनरल बातें भी हो गई हैं। देखिए, एक्सक्यूज आप मी, लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि आप लोग कोशिश करो कि चीज़ों को एक सेकंड बात सुनो। जी ये लाला रुख का भी हैंड रेज हुआ, शायद उनकी कोई बात है, उनकी बात शॉर्ट सी सुन लें, उसके बाद फिर आप आ जाएं आगे। लाला रुख की बात रह गई है। जी बोलें। लाला रुख, आई थिंक वो नहीं सुन रही। मैमूना से साहब की कोई बात आफ्टर आप तो मैं मेरा किसी का आवाज़ नहीं आई। मैम मेरा क्वेश्चन था कि मुझे ये पूछना था कि मैंने ये सुना है कि तमाम जितने भी हमारे सेमेस्टर हैं कंप्लीट करने के बाद एक सेमेस्टर और लगाना पड़ता है, तो ये वाकई है या ऐसा नहीं है? अच्छा, ये बात इतनी पुरानी है कि जब मैंने डिग्री स्टार्ट की थी तो तब ये कहा जाता था, ठीक है। और हाँ, क्या उसे कहते हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि मेरा एक्स्ट्रा सेमेस्टर नहीं लगा, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं कि ये बात कितनी अपडेट हो चुकी है और क्या हालात हैं इसके। तो देखें, अभी आपको पता है कि जैसे 2 इयर्स प्रोग्राम इनवैलिड हो गया है, ठीक है। आपको जो है वो अपना उसको अपडेट करने की ज़रूरत है। तो बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी डिग्री को अपडेट करने के लिए वीयू की तरफ आ रहे हैं और मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है वो कोर्स एग्जाम्पशंस वाले हैं, ठीक है। तो अब देखें वीयू कोर्स एग्जाम्पशंस कैसे करती है। वीयू बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है कोर्स एग्जाम्पशंस के लिहाज से। मेरी एक फ्रेंड है, उसने शफल किया था रेगुलर यूनिवर्सिटी से, यूनिवर्सिटी ऑफ चिकवाल से वर्चुअल की तरफ, ठीक है। और उसने 2 साल लगाए थे 4 सेमेस्टर के अंदर। और अब उसका प्लान था कि चलो ज़्यादा नहीं तो मेरे 2 सेमेस्टर वीयू कंसिडर करेगी, जो मैंने पढ़ा हुआ है बीएस इंग्लिश था उसका। तो वीयू ने उसको सेमेस्टर फर्स्ट के अंदर रखा है, ठीक है। मतलब कि उसके वो 2 साल उसके ज़ाया हो गए। अब रीज़न क्या है कि वीयू का अपना एक सिस्टम है। जब वीयू डिग्री देगी तो वो अपना क्राइटेरिया, जो आपकी ट्रांसक्रिप्ट आएगी, ये सारी चीज़ें आएंगी, तो वो उनके लिहाज से होगी। तो जब आप कोर्स एग्जाम्पशंस करते हो तो उसमें वो जो आपके कोर्स उनके कंसिडर कर लेते हैं, तो ये तो उनकी बहुत अच्छी बात है कि वो कंसिडर करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे रह जाते हैं जो कि आपकी डिग्री की डिमांड है। अगर आप वो नहीं करेंगे तो उसके बगैर डिग्री इनकम्प्लीट है। जैसे मैं बात करूं कि हमसे पहले एमएससी वाले थे, ठीक है। उनके पास ऑप्शन होता था कि या इंटर्नशिप कर लें या प्रोजेक्ट कर लें। अब आप मुझे बताएं कि उस वक्त तो सहूलत होती है, ठीक है भाई, चले एक कर लेंगे। लेकिन व्हाट अबाउट आफ्टर द डिग्री? डिग्री ख़त्म होगी, कोई बंदा आपसे पूछ लेता है साइकोलॉजी में रिसर्च क्या है, आप लोग बिल्कुल ब्लैंक हो, आपको कुछ भी नहीं पता होगा। आप कहेंगे कि हमने बस इंटर्नशिप की थी। तो इसका मतलब है कि इस एरिया के अंदर आप लोगों की कोई वर्थ नहीं है, कुछ पता नहीं है आपको। तो फिर इलादा से आपको इस चीज़ को देखना पड़ेगा। तो अगर वीयू कोई भी, अगर उसकी वजह से आपको कोई एक एक्स्ट्रा सेमेस्टर, ये उन सब स्टूडेंट्स का लगेगा जिनकी कोर्स एग्जाम्पशन है, ठीक है। तो ये अगर लगता है तो परेशान मत हो। इसमें आखिरी सेमेस्टर के अंदर आप लोग बहुत कुछ सीखते हो, इतना सीखते हो जो कि आपने पहले सेमेस्टर्स के अंदर नहीं सीखा होता। सीखा इन द सेंस कि वो आप अपनी तरफ से सीख रहे होते हो। और लास्ट सेमेस्टर के अंदर टीचर्स आपको खुद इंटरेक्ट करके समझा के हर चीज़ करवा रहे होते हैं। तो ये चीज़ है कि अगर एक्स्ट्रा लगता भी है तो इस चीज़ में परेशान मत हो, आपके आपके बेनिफिट के लिए होगा, ठीक है। अभी जैसे कोर्स एग्जाम्पशंस वाले स्टूडेंट्स थे, उनको नहीं आइडिया था। हमारा वही प्रोजेक्ट था जो कि हमने पूरे एक सेमेस्टर के अंदर किया, और उन्होंने उसको चंक डाउन कर दिया। और मतलब कि 2 सेमेस्टर लगाए कि अभी ये बच्चे हैं, इनको आइडिया नहीं होगा, तो उन्होंने हाफ कर दिया।
اور اب ان کا ایکسٹرا سیمسٹر لگے گا تو وہ آرام سے اپنی اسٹڈی کو کر سکتے ہیں. وہی چیز جب ہم نے کی تھی تو ہمیں سر سے رات جاگنا پڑتا تھا, کھانے کا کوئی پتہ نہیں ہے, کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تھی, ہر کوئی رو رہا ہوتا تھا. تو اب یہی چیز وہ آسانی سے کر لیں گے, یہ چیز ہے. تھینک یو سو مچ میم, مجھے کلیئر ہو گیا. ویلکم. اور جی کس کا تھینک یو کوشچن میم, ہے؟ مجھے کلیئر ہو گیا. کوشچن کرنے تو ہینڈ جو ایک ہیں وہ ڈاؤن کر لیا کریں. جی جی پوچھیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم میم, میں یہاں پہ نیو اسٹوڈنٹ ہوں آپ کے پاس. ویسے تو میں ورچوئل یونیورسٹی میں بی اے ایس کا سائیکلوجی کا 5th سیمسٹر کر رہی ہوں. میرا نام نور النساء ہے. گوگل میٹ کا یہ میرا پہلا سیشن ہے. فرسٹ ٹائم میں گوگل میٹ پہ ایکسپیرینس لے رہی ہوں. مجھے سب سے پہلے تو جوائن کرنے میں تھوڑی پرابلم ہی اب ہو گیا ہے جوائن. بس پہلے تو مجھے یہ بتا دیں کہ کیمرے میں میرا فیس شو ہو رہا ہے یا نہیں شو ہو رہا, کیونکہ کیمرہ نہیں آف شو ہو کرنے میں رہا, مجھے بہت مشکل ہوا. جی ٹھیک آپ ہو ہے. اور گیا. دوسری بات, ٹھیک ہے, دوسری بات یہ کہ جیسے ابھی میرا 5th سیمسٹر ہے. فرسٹ سیمسٹر میں تو میرا ماشاء اللہ سے 3.1 سی جی پہ بنا تھا, لیکن پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ میرا سی جی پہ بہت ڈاؤن ہو گیا ہے. بیکاز بیچ میں مجھے ڈینگی ہو گیا تھا. ڈینگی ہونے کے بعد پھر مجھے کچھ اور جاب ایشوز کی وجہ سے اسٹڈی پہ دھیان نہیں دے سکی تھی میں. تو اب بھی جو میرا سی جی پی ہے وہ 2 پوائنٹ سم تھنگ ہے. تو میں ٹھیک اپنا ہے. سی جی پی کیسے انکریز کر سکتی ہوں؟ اچھا 5واں سیمسٹر ہے اور آپ ویو میں نئے ہو نا؟ ویو میں آپ کا فرسٹ ہے نہیں نا؟ 5واں نہیں, نہیں یہاں آپ کے ساتھ میرا فرسٹ سیشن ہے یہ. اچھا ٹھیک ہے, سیشن چل ویو رہا میں ہے تو کیا؟ آپ ٹھیک. اچھا دیکھیں جی نور, ہاں نور, آپ کا سی جی پی اے آپ کے پاس ماشاء اللہ سے 5واں 6واں 7واں 8واں 4 اپرچونیٹیز ہیں آپ کے پاس جو آپ ایزیلی اپنے سی جی پی او کو انکریز کر سکتے ہو. میں آپ کو سجیسٹ کروں گی کہ ابھی 5ویں سیمسٹر کے اندر آپ میں آپ لوگوں کو پہلے بھی بتاتی رہتی ہوں کہ جب بھی اپنے سبجیکٹ رکھتے ہو تو ایک اچھا کمبینیشن بنا کے رکھو. ٹھیک ہے, سارے اسٹوڈینٹ یا جی تو مشکل والے لے لیتے ہیں یا تو پھر اس طرح کی کمپلیکیٹڈ لے لیتے ہیں جو مطلب جیسے میتھ ہے, اسٹیٹ ہے, یا پھر ایس پی ایس ایس کا ایس ٹی ایس 641 ہے, وہ سبجیکٹ لے لیتے ہیں تو ان کے لیے مشکل ہو جاتی ہے. تو آپ لوگ سبجیکٹ کی جو کمبینیشن ہے نا وہ اچھے سے بناؤ, اور اس کے اندر پھر یہ ہے کہ آپ لوگ دیکھ لو کہ کون کون سے سبجیکٹ ہیں جن پہ جو ایزی ہیں ان پہ زیادہ محنت کر کے آپ سی جی پی اچھا بنا سکتے ہو. اور یہ چیز کہ جو بھی آپ کی گریڈڈ ایکٹیویٹیز آئیں گی, پچھلی دفعہ بھی میں نے کہا تھا کہ جی ڈی پی پہ بہت محنت کرنی ہے آپ لوگوں نے. ٹھیک ہے, جی ڈی پی کو بہت اچھے سے پریزنٹ کرنا ہے. اس کی میکسیمم پرسنٹیج ہوتی ہے آپ کے سی جی پی اے کے اندر. تو آپ ایزیلی اس کے اندر بھی یہ ایک آئٹم ہے سمجھ لیں جو کہ آپ کے سی جی پی اے کو بہتر کر سکتا ہے. اس کے بعد کوئزز ہیں, کوئزز آپ کے پہلے پری اسسمنٹ کے ہوتے ہیں, وہ پریکٹس کریں. اور اس کے بعد گروپس کے اندر دیکھیں کوئی کوئز کر رہا ہے, کسی نے کر لیا ہے تو کیسے کوشچن آئے تھے. اچھا اگر ان میں سے کسی کا کوئی رانگ ہے تو ان کو ڈھونڈیں. لیکن ڈھونڈنے میں بالکل بھی ٹائم نہیں لگتا ہے, آپ ساتھ ہی پی ڈی ایف اوپن کریں. کسی کا کوئی کوشچن جو کہ شیئر نہ ہو رہا ہو یا سمجھ نہ لگ رہا ہو تو آپ اس کو مین ورڈ کے ساتھ سرچ کر سکتے ہیں, گوگل کر سکتے ہیں, ہینڈز آؤٹ سے ڈھونڈ کے اس کا رائٹ آپشن بتائیں. ہوتا ہے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ویو کافی کنفیوز کر دیتی ہے, ہمیں خود سمجھ نہیں آ رہا ہوتا, تو اس کیس میں آپ کو تکا وغیرہ لگا لو, وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن پہلے اس کو اپنے ہینڈ آؤٹ کو ضرور دیکھیں, وہاں سے سرچ کریں گے. اس ایم سی کیوز کے لحاظ سے اپنی گریڈڈ تمام ایکٹیویٹیز کو کریں, اور مڈ ٹرم کے لیے جو آپ کی ڈیٹ شیٹ ہے اس کو اچھے سے بنائیں, اس کے اندر ڈیز رکھیں تاکہ آپ اچھے سے اس کی تیاری کر سکیں. اور اپنے جو کوشچن ہے نا, جب آپ کا کوشچن آئے گا تو اس کو بہت اچھے سے آپ نے لکھنا ہے, ٹو دا پوائنٹ. ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے میم, بہت شکریہ آپ کا. ویسے جو آپ نے کہا گریڈڈ ایکٹیویٹیز کا, وہ اس پہ تو میرا فوکس ہوتا ہے, اور ہمیشہ کوئز میں میرے 9 اور 8 سے کم مارکس کبھی نہیں آتے کوئز میں. اور جی ڈی پی میں بھی میرے فل مارکس ہوتے ہیں, اور اسائنمنٹ کے بھی میرے تقریباً فل مارکس ہی آتے ہیں. بہت کم اس طرح ہوا ہے کہ میرے جی ڈی پی اور اسائنمنٹ کے مارکس کم آئے ہوں, ادروائز مارکس فل ہوتے ہیں میرے. اور اس کے علاوہ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جاب کے ساتھ, گھر کے ساتھ, اور اسٹڈی سب کچھ مینیج کرنے کی اس میں کبھی کبھی میں لیکچرز نہیں لے پاتی. تو اس میں یہ چیز ہوئی ہے, میری اسٹڈی بہت ڈسٹرب ہوئی تھی لاسٹ سیمسٹر میں بھی, جاب کی وجہ سے بہت زیادہ.
تو اس میں صرف میں ہینڈ آؤٹس ہی ریڈ کر پائی تھی، لیکچرز نہیں لے پائی تھی، جس میں میرا جو ہے یہ STA 630 کا پیپر جو ہے میرا، وہ مڈ میں تو بہت اچھے مارکس تھے لیکن فائنل میں آ کے وہ میرا پیپر رہ گیا. ہاں یہ مسئلہ ہوا تھا میرے ساتھ جاب ایشو کی وجہ سے. اور انشاءاللہ اب اس دفعہ تو کوشش کروں گی کہ میں اپنے مارکس جو ہے اپ گریڈ کر سکوں. اچھا دیکھیں، اگر آپ کریڈٹ ایکٹیویٹی اچھی ہیں اور آپ لوگ پھر بھی سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ کیسے CGPA ڈاؤن ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پیپر اچھے سے پریزنٹ نہیں کرتے ہو، کوشچن کو سمجھ کے اس کو اچھے سے لکھتے نہیں ہو. جتنی ان کی ڈیمانڈ ہے، جس طرح سے ان کو ایک ڈیزائریبل آنسر چاہیے، وہ وہاں پہ نہیں ہوتا. دیٹس وائی آپ کو نمبر نہیں ملتے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، سمجھ گئی اپنا میں. جی میتھڈ ٹھیک ہے، چینج تھینک کریں سبجیکٹو کو لکھنے کا. ابھی تو خیر کہا ہی نہیں، آئی تھنک ابھی تو کہہ رہے ہیں یو. کہ جی چینج کریں. ہاں جی، تو پھر تو ٹھیک ہے، آپ کا ٹھیک مسئلہ ہی سالو چلیں. ہو جائے گا. میں نور ٹھیک نے ہے میکسیمم نمبر لینے ہیں. انشاءاللہ. 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 تھینک یو. ویلکم. جی یہ کون ہے؟ ایم سے کس کا نام شو رہا ہے؟ اچھا، میٹنگ 15 منٹ کے اندر اینڈ ہو جائے گی. آپ لوگ جلدی جلدی سے اپنے کوشچنس کر لیں، مجھے نوٹیفیکیشن آیا ہے. میم میرا کوشچن ہے کہ جو ہمارے پاس ایک سبجیکٹ ہے انٹروڈکشن ٹو ای لرننگ، یہاں پہ جب ہم لوگ ان کے لیکچر دیکھ رہے ہوں تو نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے کوئز. تو یہ جو کوئز ہوتے ہیں ان کے، یہ بھی کاؤنٹ ہوتے ہیں؟ مطلب ان کا کوئی نمبر جس طرح کچھ ہوگا، جیسے سبجیکٹ کا پیپر تو نہیں ہے بٹ یہ کوئز کاؤنٹ ہوتے ہیں کہیں، یا وہ بھی نہیں ہوتے؟ ہاں، یہ سبجیکٹ میں نے پڑھا نہیں تھا اور میں نے اس کے وہ لیکچر وغیرہ نہیں لیے. یہ ہمارے بعد آیا ہے، ٹھیک ہے، ابھی ریسنٹلی ہی یہ انٹروڈیوس ہوا ہے، اس لیے تاکہ اسٹوڈینٹس کو پورے سسٹم کا پتہ چلے ڈیٹیل کے اندر نا. تو یہ جو کوئز ہوتے ہیں نا پری اسیسمنٹ والے، یہ صرف آپ کی پریکٹس کے لیے ہوتے ہیں. اور جو ویڈیوز لیکچر ہیں، میں سجیسٹ کروں گی کہ یہ لوگ آپ ضرور لیں. اس کے نمبر وغیرہ نہیں ہوتے ہیں، وہ کرنٹلی آتا ہے رزلٹ آپ کو، لیکن وہ اس کے اندر آپ کے CGPA کے اندر نہیں انکلوڈ ہوگا. جو آپ کی پراپر نوٹیفیکیشن آئے گا، ابھی نیکسٹ ویک سے آپ لوگوں کی ایکٹیویٹیز شروع ہو جائیں گی، جس کے اندر وہ آپ کو پہلے نوٹیفیکیشن بھیجیں گے، اناؤنسمنٹ بھیجیں گے کہ آپ کا جو ہے یہ کوئز اوپن ہونے لگا ہے. اور اس میں پھر وہ آپ کو کہیں گے کہ آپ نے جو ہے وہ اس کا سلیبس کتنا ہے، 1 سے 10 ہے، 1 سے 8 ہے، پہلے 6 لیکچر ہیں یا کتنے ہیں. تو وہ آپ کو اس کے اندر مینشن ہوگا، اور پھر آپ کو ایک دن دیا جائے گا جس کے اندر لکھا ہوگا آپ کے کوئز کا اسٹیٹس اوپن ہے اور آپ اس دوران کر سکتے ہیں. جب ڈیٹ گزر جائے گی تو آپ وہ کوئز نہیں کر سکو گے. یہ جو کوئز ہوتے ہیں جو کہ الگ سے آپ کے سبجیکٹ کے کوئز سیکشن کے اندر موجود ہوں گے، جو وہ جب کوئز اوپن ہوتا ہے تو وہاں پہ +1 بھی لکھا ہوتا ہے، مطلب ایسے 1 سا لکھا ہوا ہوتا ہے. تو وہاں سے بھی آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہو کہ یہ جو مطلب کہ ہمارا کوئز اوپن ہو چکا ہے. تو اس طرح سے آپ نے اناؤنسمنٹ بھی آتی ہے لیکن ڈیلی. اور اس کے علاوہ آپ کے LMS کے اندر ٹو ڈو بھی ہے، وہاں پہ بھی آپ نیکسٹ جب آپ نا اس کو اوپن کرو تو دیکھو کہ ہمارے ٹو ڈو کے اندر کیا ہے. ٹھیک ہے جی میم ٹیسٹنگ سائیکولوجی کا کوئی ایک کلاس رکھ لیں. ٹھیک ہے جی، رکھ لیں گے انشاءاللہ. عمیر کوئی بات نہیں کر رہے کیوں؟ اگر آ ہی گئے ہیں اللہ اللہ کر کے تو. السلام علیکم، میری آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام. جی مجھے پوچھنا تھا کہ ہم جو لیکچر لیتے ہیں کیا اس کو نوٹ ہوں کریں، کیسے اس کو یاد رکھنا ہے پیپروں تک، یا دوبارہ لینے پڑیں گے تب؟ دیکھیں، لیکچر آپ لوگ اپنا یہ گول بناؤ کہ لیکچر ایک ہی دفعہ لینا ہے. ٹھیک ہے، ہینڈز آؤٹ بار بار پڑھنے ہیں. لیکچر ایک دفعہ لینا ہے سمجھنے کے لیے، ہینڈز آؤٹ بار بار پڑھنے ہیں تیاری کے لیے. اور اس میں یہ ہے کہ اگر بار بار آپ ہینڈز آؤٹ پڑھیں گے، لیکچر آپ نے لے لیا، آپ نے کنسیپٹ سمجھ لیا، ٹھیک ہے، یہ چلے نہیں بھی سمجھ آیا، ایک وہ کیا اسے کہتے ہیں کہ ایک سرفیس لیول کی ایفرٹ ہوگی. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ یہ لیکن کریں کہ ہاں ہاں جو LMS کے لیکچر ہیں وہ تو بور کر دیتے ہیں، اس سے کوئی سمجھ نہیں آتی. وہ تو ہینڈ آؤٹ ورڈ ٹو ورڈ پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کو کیسے سمجھیں پھر؟ دیکھیں اور اگر جو شارٹ لیکچر لیتے ہیں وہ بھی اسی طرح ہاں سمجھا رہے ہوتے ہیں. پھر ایسا کرنا پڑتا ہے کہ کسی انڈین یا کسی انگلش ٹیچر کے لیتے ہیں تو کچھ سمجھ آتی ہے. پاکستانی اپ ڈیٹ ہو گئے ہیں، اپ گریڈ ہو گئے ہیں. اچھا ہاں تو
اچھا اب دیکھیں، میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ آپ ایسے کریں کہ اگر آپ کو وہ لیکچر بور لگتے ہیں اور آپ لیکچر اوپن کرتے ہو، آپ نے پہلا لیکچر لیا، آپ کو ایسا لگا کہ میم صرف ہینڈ آؤٹ ہی ریڈ کر رہی ہیں، تو میں پھر آپ کو سجیسٹ کروں گی کہ اگر وہ ناٹ ویوڈ کا آپشن، اس کی اٹینڈنس وغیرہ کا ایشو نہیں ہے، تو پھر آپ ہینڈز آؤٹ پہ ہی فوکس کرو، ٹھیک ہے؟ اس کے اندر کوئی کمپلیکس آتا ہے ٹاپک تو اس کو آپ گوگل سے سرچ آؤٹ کریں، صرف سرچ نہیں بلکہ اس کو پورا ایکسپلور کریں تاکہ آپ کا کنسیپٹ ڈیولپ ہو جائے، ٹھیک ہے؟ اوکے، آپ سائیکالوجی 5 اور 2 کا بھی کوئی سیشن ارینج کر لیں، کوئی ہمیں سمجھا ٹھیک ہے، دیں کہ 2 4 چیپٹر ایک دن میں. ٹھیک ہے، یہ جو بھی سبجیکٹ کی آپ لوگ کہہ رہے ہو، ان کا انشاءاللہ جس طرح سے میں نے PSY 101 کا لیکچر کیا ہے، ان کے لیکچر بھی انشاءاللہ ارینج ہوں گے اوکے، جلدی تھینک یو انشاءاللہ۔ مچ. محمونہ کچھ کہنا چاہ جی جی، رہی ہیں؟ اب ہینڈز ہوئے ہوئے ہیں، ہاں، بس ہینڈز اپ ہوئے ہوئے کچھ ہی منٹس رہ گئے ہیں، ہاں جن کے کوشچن ہو چکے ہیں وہ ہینڈ ڈاؤن کر دیں، اور جو بھی میں کوشچن ہو جلدی۔ ہیں. شارٹ اور سا میم کویشچن کرے کیونکہ پھر اس کے بعد کنکلوڈ بھی کرنا ہے. ہاں جی میم، میرا ایک چھوٹا سا کوشچن ہے، وہ یہ ہے کہ جس طرح ہمارے کچھ لیکچرز کے اوپر ویوڈ کا آپشن ہوتا ہے، تو ہم نے وہ لیکچر اگر اس پہ ویوڈ کا آپشن ہے تو ان کا یہ کرائٹیریا ہے کہ ہم نے اس دن ہی وہ لیکچر دیکھتے ہیں یا ہم انہیں مطلب نیکسٹ ڈے دیکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ والی چیز ہے، وہ لکھا ہوتا ہے، اگر آپ نہیں لوگے نا تو ایشو یہ ہوتا ہے کہ وٹ اف کہ اگر آپ کو کوئی کویری آ گئی ہے اس لیکچر کے دوران تو اس کا اسٹیٹس پھر بند ہو جاتا ہے، وہ یہ الگ بات ہے کہ پھر میم اس کا رسپونڈ کرتی ہیں آپ کے وہ MDB کے اندر، لیکن یہ ہے کہ کوشچن اگر لیکچر آپ نے نہیں لیا ہوا نا تو آپ نیکسٹ پہ جا نہیں سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ تو ان جی سبھی کوشچنس کا یا ان سبھی مسئلوں کا حل ایک ہی ہے کہ ڈیلی پڑھ لیا جائے، زیادہ نہیں جی تھوڑا پڑھ لیا جائے۔ سوری میں بیچ میں انٹرپٹ کر رہی ہوں، یہ میمونہ کی بات پہ میں بات بولنا چاہوں گی کہ لاسٹ ٹائم میرا بایو کا سبجیکٹ تھا، اس میں اسی طرح کے ہمارے پاس ویوڈ کرنے تھے لیکچرز، تو اس میں میرے کچھ لیکچرز مطلب جاب کی ایشو کی وجہ سے جو ہے میں ٹائملی نہیں دیکھ سکی تھی، تو لاسٹ میں پیپر سے کچھ ٹائم پہلے وہ جو ہے آپشن بند ہو گیا تھا، تو پھر میں جو لاسٹ میں میرے پاس کچھ چیپٹرز کے لیکچر رہتے تھے دیکھنے، وہ میں نہیں دیکھ سکی تھی، وہ آپشن بند ہو گیا تھا، وہ میرے لیکچرز ویسے ہی رہ گئے تھے، جتنے میں پہلے دیکھ چکی تھی بس اتنے ہی ویو لکھا ہوا آ رہا تھا، اس کے بعد باقی لیکچرز نہیں ہوئے تھے میرے، تو اس وجہ سے بھی شاید جو ہے مارکس پہ اثر پڑ سکتا ہے، ایک بیچ میں کسی نے کمنٹ بھی کیا ہے کہ اس پہ مارکس پہ اثر ہوا ہے۔ اچھا، یہ آئی تھنک زبیر کا کوشچن ہے چیٹ میں نے ابھی دیکھا ہے، وہ آپ کی جو بھی ڈیٹ مینشن ہے نا، دیکھیں وہ پراپر آپ کو اناؤنسمنٹ بھیجنے ہیں، اس میں ڈیٹ لکھی ہوئی ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ سلیبس اتنا کرنا ہے، ڈیو ڈیٹ یہ ہے، کلوزنگ اوپننگ ڈیٹ یہ ہے، کلوزنگ یہ ہے، تو یہ اس پوری اس اناؤنسمنٹ کو لکھنے کا پرپز یہی تھا کہ اسٹوڈنٹ اس کو کنسیڈر کریں، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو پہلے اناؤنسمنٹ چیک کرنی ہے، اس کو کنسیڈر کرنا ہے، سمجھنا ہے، اور جیسے ہی کوئز اوپن ہو پہلے سے آپ نے تیاری کی ہوئی ہو، اور پھر اگر ایک دن آپ کے پاس 2 دن ہے تو چلیں ایک دن آپ دیکھ لیں کہ اگر کسی اور نے کوشچن کیے ہیں تو وہ کس طرح کے آئے ہیں، کرنٹ کوشچنس کیا آ رہے ہیں، آپ ان کو سرچ آؤٹ کرو، پہلے دن جو کوشچنس گروپ کے اندر آ رہے ہیں ان کو سرچ آؤٹ کر کے ان کے فائنڈ کریں آنسر رائٹ، اور نیکسٹ ڈے آپ لوگ اپنا کر لیں، ٹھیک ہے؟ جی جانزیب بھائی. جی میم، میں نے اسائنمنٹس کے بارے میں پوچھنا تھا کہ ان کا اسائنمنٹ ڈیٹا تو جو ہے ختم ہی ہو گئی ہیں، تو رولا ہی ختم ہو گیا ہے، اب کیا پوچھنا ہے؟ اسائنمنٹس ویو ختم کر رہی ہے، آپ نے اکثر اسٹوڈنٹ سے سنا ہوگا یا ایون کہ سارے ہی کہہ دیتے ہیں، اور سب کو ہی میکسیمم ویو کی طرف سے جو اسائنمنٹس کے اندر نمبر پورے پورے ملتے تھے، ہم لوگ خود حیران ہوتے تھے کہ یہ پورے پورے نمبر مل رہے ہیں، تو ابھی ویو نے یہ ختم کر دیا ہے کیونکہ AI اور ChatGPT سے لوگ لکھواتے ہیں، تو یہ چیز مس ختم اگر ہو گئی ہے۔ اسائنمنٹ ختم کر رہے ہیں تو پھر کیا اس کی جگہ آئے گا؟ اسائنمنٹ بالکل کچھ ختم؟ ایسا نیا جو کچھ ایسا نیا جس میں آپ کو ٹائم دینا پڑے گا، سمجھ نہیں آئی. میں نے کہا کچھ دیکھیں، آپ کے GDP کے نمبر انکریز کر دیا انہوں نے، پہلے 5 نمبر کا ہوتا تھا، اب 10 کا ہے، 10 تو مارکس کا آپ کا GDP ہے۔ تو GDP تو وہ بھی تو ہم AI سے لکھوا سکتے ہیں.
وہ میں نے آپ کو آئی تھنک آپ لوگوں نے پہلے بھی کہا تھا، اس کا کیا اسے کہتے ہیں، میں نے آپ کو بتایا کہ جی ڈی پی کے اندر وہ آپ کے کنسیپٹس کو چیک کرتے ہیں، اس کے اندر مطلب کہ اس کے اندر سے چیزیں نکالنا اس طرح سے زیادہ جسٹیفائی نہیں ہوگا. میں نے تو اپنے سارے جی ڈی پی، مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح سے اے آئی یا گوگل نے لکھ کے دیے ہوں گے. ایفرٹ تو کرنی پڑتی ہے. نہیں اگر ہم اے آئی سے لکھوا لیں اور اس میں خود جی دیکھیں اور کیجیے گا، پھر مجھے ریزلٹس بتائیے گا، ٹھیک ہے. جی میں نے لاسٹ ٹائم کیا تھا، ہوں. نہیں 0 پہلی مارکس چیزیں تھے. چلتی نہیں ہے. ہاں لالا یہ آپ ریپیٹیشن ہے وہ لوگ دیکھیں، دیکھیں. میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ جی جی زیادہ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ بس پڑھاکو بچے بن جاؤ، ہر ٹائم پڑھو یہ وہ. میں ایون کہ آپ لوگوں کو وہ ایمفسائز بھی نہیں کروں گی. مجھے صرف اس چیز سے وہ تھوڑا سا ایک ہوتا ہے کہ جو چیز مطلب کہ اب جیسے آپ لوگ 4 سال کے بعد پڑھو گے تو جب ایک نیا بندہ آئے گا نا تو آپ کو ایک اندازہ ہوگا کہ یار میں اس کو اس چیز سے بچا لوں، یہ بندہ اس چیز سے تھوڑا بچ جائے. اب مجھے پتا ہے یا ویو نے جب ایک چیز اس کو مینشن کر دی ہے کہ اے آئی، چیٹ جی پی ٹی، یہ چیزیں ان سے باز رہو، ٹھیک ہے. آپ آئیڈیا لے سکتے ہو، آپ بہت ساری اس کو ایکسپلور کر کے اپنی انفارمیشن میں اضافہ کر کے اس کو اچھے سے لکھ سکتے ہو خود. جی لالا رو. یہ جو میرا کوشچن تھا کہ انٹرنشپ میں کیا ڈیوریشن ہوتی ہے، کتنا ٹائم لگتا ہے، میکسیمم کتنے منتھس لگ سکتے ہیں اس میں؟ دیکھیں سیکھنے کے اگر پروسیس کی بات کی جائے تو یو نیڈ ٹو اباؤٹ 3 منتھس، جس میں آپ بیسک ایک انٹرنشپ کے بارے میں تھوڑا آپ کو آئیڈیا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. اور ٹھیک ہے، ویسے اگر یونیورسٹی کی جو ریکوائرمنٹس دیکھی جائیں تو وہ 6 سے 8 ویکس کی ہوتی ہے. یعنی میکسیمم 8 منتھ لگ سکتے ہیں ہمیں اس میں. 8 ویکس، اچھا 8 ویکس. 6 to اور 8 میم ویکس. جو لیکچرز ہوتے ہیں، لیکچر کے لاسٹ میں جو کوئز ہم دیتے ہیں، کوئز ایک ٹیسٹ کے طور پہ جو دیتے ہیں، تو ہمارے پروگرس میں وہ آتا ہے، مینشن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ میں نے اس کا جواب دیا ہے. میں نے کہا ہے کہ وہ آپ کی پریکٹس کے لیے ہوتے ہیں، آپ کے جو لیکچر آپ نے لے لیا ہوا ہے اس کی اسسمنٹ کے لیے ہوتے جی ہیں جی. کہ آپ کو کتنا لیکچر آپ کا وہ ہو گیا ہے. یہ آپ کے سی جی پی اے کے اندر انکلوڈ نہیں ہوں گے. سی جی پی اے کے اندر جو انکلوڈ ہوں گے وہ آپ کو الگ سے نوٹیفائی کیا جائے گا اور اس کا الگ سے جو ہے وہ کوئز مینشن ہوتا ہے. جی تھینک یو میم. 3 جی سے جان 4 جی. منٹ رہ گئے. عمیر بھائی آپ بات کریں. مس یہ جو ابھی کچھ میں نے دیکھے ہیں گروپس میں میسیجز کچھ لوگوں کو آئی ہیں نوٹیفیکیشنز کہ ایگزام میں صرف ایم سی کیوز بیس ہوں گے، تو ہمیں ایسا کوئی اناؤنسمنٹ نہیں آئی، تو یہ کوشچن وغیرہ ختم کر دیے ہیں؟ دیکھیں اگر آپ کو نہیں آئی تو آ جائے گی، ٹھیک ہے. لیکن اگر نہیں آئی تو اس کے بارے میں فی الحال ٹینشن نہ لیں، جس طرح سے پڑھنا ہے اس کو پڑھیں. جب آپ کے اگزام وغیرہ شروع ہوں گے نا، جب آپ کی ڈیٹ شیٹ کا لنک آئے گا، آپ کا ہر چیز کے بارے میں وہ آپ کو بتائیں گے. پورا ایک وہ نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہیں. اوکے. ہاں جی. جی جان اور جی بھائی ایسا اگر کوئی کبھی بھی شارٹ نہیں سی ہوگا کہ وہ بات ہے. مطلب کہ الگ سے کرے. ہاں وہ سب کو ایک جیسا ہی بتائیں گے. اوکے. آئی تھنک جان جی بھائی آف لائن ہے. نہیں جی میم میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. آپ نے بہت اپنا قیمتی وقت دیا اور بہت اچھے سے گائیڈ کیا. بہت آپ کا شکریہ. اللہ آپ کو ایسے ہمیشہ سب کے لیے بہتری کا ذریعہ بنائے اور آمین آپ جزاک خوش رہیں. اللہ. جی آمین. اور اللہ میری اکیڈمی کے اسٹوڈینٹس کو توفیق اور ہدایت دے کہ وہ ایکٹیو آمین. ہوں اور سائیکالوجی کو اچھے سے پڑھے ہیں. تھینک یو میم. جی آپ کو کنکلوژن نوٹس. نمی آپ کا کوئی کوشچن ہے؟ ان کا کوشچن جی ڈی پی کے بارے میں تھا نیمی کا. کر لیے ہوا ہے. احمد آپ پچھلے سیشن میں بھی تھے، کوئی بات نہیں کی. ہورین نے ہینڈ ریز کیا ہے. جی ہورین ہوں جلدی بس نکال 2 لیں منٹ آخری میں. مرحلہ. بس میم 3 منٹ. کنفرم کرنا تھا کہ اب تو مطلب کویشچن آنسر والا سیشن ہر چیز ختم، جسٹ ایم سی کیوز بیس پیپر پیٹرن ہوگا.
بچے ابھی اس پہ نہ جائیں, ابھی صرف تیاری کریں, جو بھی ہوگا جیسا ہوگا وہ آپ کو اپڈیٹ کریں گے. ابھی میں کچھ نہیں کہہ سکتی نا, کسی کو بھیج رہے ہیں کسی کو نہیں بھیج رہے, جو بھی چیز آئے گی آپ کی LMS کے اوپر ہی آئے گی اور پھر آپ کو پراپر کلیئرلی بتایا جائے گا. ٹھیک ہے, اوکے تھینک یو میم. اصل میں میرے پاس اناؤنسمنٹ شو ہوئی تھی جس میں مینشن تھا کہ یہ سب کچھ اسائنمنٹ وغیرہ سب کچھ سبمٹ وہ کرنے کی پراپر ہے. آپ کو ابھی اگر اناؤنسمنٹ کچھ اسٹوڈینٹس کو بھیج ہو سکتا ہے کورس ایگزامشن والے ہوں, کوئی سینیریو ہوگا, بہتر یہ ہے کہ پھر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ آپ کس طرح سے کنسرنڈ انسٹرکٹر کو ای میل بھی کر سکتے ہیں یا کیسے کریں گے. ٹھیک ہے, اوکے تھینک یو میم, تھینک یو سو مچ فار یور پریشیس ٹائم. جزاک اللہ. اچھا حنین, لیکچر کس طرح سے کروں؟ بچے میں آپ سب سے پوچھ رہی ہوتی ہوں کہ مجھے بتایا کریں کہ ہم لوگ کیسے کریں. میں نے ابھی ہم لوگ گوگل میٹ پہ کر رہے ہیں, پھر یوٹیوب پہ کرنے کا پلان ہے, تو انشاءاللہ ہم لوگ کریں گے ارینج جو بھی سبجیکٹ آپ لوگوں کو ایشو آئے گا. ٹھیک ہے, بالکل نیو ہے تو کوئی ایسا آئیڈیا نہیں ہے آن لائن اسٹڈی کا, تو کافی ڈفیکلٹیز ہو رہی ہیں لاسٹ میں ویب آئی تھنک لاسٹ پراپرلی 30 لاسٹ فیو سیکنڈز رہ گئے ہیں, تو ٹھیک میم ہے آپ اپنے اسٹوڈینٹ چینل پہ اپلوڈ کر دیا فائنڈ اپ کریں ویڈیو. کرتے ہیں.